السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کے دن کے حالات میں سے ہم شفاعت کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ اہل جہنم کی شفاعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلا قادرین علی نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں، میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانیاں کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا؟ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اہل جہنم کی شفاعت کیسے ہوگی، یعنی وہ لوگ جو جہنم میں جا چکے ہیں، کیا وہ سب کے سب ہمیشہ اس میں رہیں گے یا اس میں سے کچھ لوگ نکالے بھی جائیں گے؟ اور جو نکالے جائیں گے تو وہ کس طرح نکالے جائیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کلمہ گو مسلمان جو ہے، یا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے، اس کے لیے جہنم میں خلود نہیں، یعنی وہ ہمیشہ نہیں اس میں رہے گا، بلکہ اگر وہ کبائر کا ارتکاب کرتا رہا اور توبہ کیے بغیر مر گیا، یا جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے جس بھی گناہ کی سزا میں جہنم میں ڈال دے تو وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہاں سے نکال لیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں تخفیف کر دیں گے، اس کے حق میں سفارش ہوگی۔ تو اس بارے میں بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیدخلون الجنۃ یسمون الجہنمیین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت جہنم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے نکلے گی اور جنت میں داخل ہوگی، جن کو جہنمیین کے نام سے پکارا جائے گا کہ یہ جہنم والے ہیں جو اب جنت میں آئے ہیں۔ پھر یہ کہ جنتی بھی جہنمیوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو، اس سے زیادہ مومن لوگ اللہ الجبار سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے، اور جب وہ دیکھیں گے اپنے بھائیوں میں سے انہیں نجات ملی ہے تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے اعمال کرتے تھے، تو ان کو بھی دوزخ سے نجات عطا فرما۔ یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ منت سماجت کرنا اور بار بار اصرار کرنا، تو جنت میں جانے والے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں جو جنت میں نہیں آئے، جہنم میں چلے گئے، ان کے بارے میں تڑپیں گے اور اللہ تعالیٰ سے التجائیں کریں گے اور سفارش کریں گے کہ ان کو جہنم سے نکال لیا جائے۔ اسی لیے امام حسن بصری کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مومن لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی رکھے، کہ جب وہ جنت میں پہنچے تو ہمیں یاد رکھیں اور ہمارے لیے سفارش کریں۔ یعنی اگر ایک کو یاد رہا
تو ٹھیک، ورنہ ایک بھول گیا تو دوسرے کو یاد آ جائے گا، دوسرا بھول گیا تو تیسرے کو یاد آ جائے گا. اب بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب اکٹھے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں سے ایک نظر نہیں آتا تو انسان فکر کرتا ہے کہ وہ کہاں گیا. اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کی جاتی ہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، اس کے گھر والوں کو دیکھا جاتا ہے. یعنی انسان جن لوگوں سے محبت کرتا ہے پھر وہ ان کو بھولتا نہیں ہے. تو اصل میں جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اتنے نیک عمل ہیں کہ جن کی وجہ سے میں تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات انسان کی بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں، ایک غلط وصیت میراث کے معاملے میں اس کو جہنم میں پہنچا سکتی. اسی طرح ایک شخص بہت متقی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے، لیکن بے خیالی میں زبان سے نکلا ہوا کوئی کلمہ جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار ہو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیج سکتا ہے. تو یہ تو ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، اور یہی چیز انسان کو زیادہ رلاتی ہے اور پریشان کرتی ہے کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یعنی کون کہاں کھڑا ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے اور اپنے اعمال پر کبھی غرور نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خوشخبریوں سے خوش ضرور ہونا چاہیے، اور جن چیزوں سے ڈرایا گیا ہے ان سے ڈرنا بھی ضرور چاہیے، لیکن ساری امید صرف اللہ رب العزت ہی سے رکھنی چاہیے. تو اس لیے اگر کچھ لوگ جنت میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ساتھی جہنم میں پہنچ جاتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت والے بھی سفارش کا حق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ سب سے بڑی سفارش جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، پھر اس کے بعد باقی انبیاء کی، پھر صدیقین کی، پھر شہداء کی، اور پھر صالحین کی. تو یہ جو صالحین کی شفاعت ہے، یہ صالحین جو عام مومن جنت میں ہوں گے، یہ ان کی شفاعت ہے. پھر اسی طرح قرآن کی شفاعت ہے، روزے کی شفاعت ہے. تو یہ ساری شفاعتیں جو ہیں یا سفارشیں جو ہیں وہ اپنی جگہ برحق ہیں اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن یہاں یہ ہے کہ جو لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے ان کو وہاں سے کیسے نکالا جائے گا، کیسی کیسی شفاعت ان کے لیے ہوگی. ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، اور دوسری ان نیک بھائیوں کی جو جنت میں چلے جائیں گے بغیر جہنم میں گئے، ان کی شفاعت ہوگی اپنے ساتھیوں، دوستوں، رشتہ داروں کے لیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لو، اور اللہ ان کے چہروں کو دوزخ پر حرام کر دے گا. چنانچہ وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض کے تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی جلی ہوئی ہے، کیونکہ وہ مومن تھے اور نیکیاں بھی کافی تھی، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اس لیے جو نماز کے اعضاء ہیں ان کو تو آگ نہیں چھوئے گی. وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی. تو وہ قدم جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، ان کو بھی آگ نہیں چھوئے گی. لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کو آگ کسی نہ کسی برے عمل کی وجہ سے چھو لے گی تو بعض کے صرف پاؤں جلے میں ہوں گے اور بعض کی آدھی پنڈلی جلی ہوئی ہوگی. چنانچہ وہ انہیں پہچانیں گے اور دوزخ سے نکال لیں گے. پہچانیں گے کہاں سے؟ چہروں سے، کیونکہ چہروں پہ آگ نہیں ہوگی. پھر وہ واپس آئیں گے. اب وہ ایک دینار والے تو نکل آئے باہر، لیکن سب کے پاس تو ایک دینار ایمان نہیں بھی ہوگا، اور باقیوں کا کیا ہوگا؟ پھر واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہو ان کو بھی نکال لاؤ. چنانچہ جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کو نکال لیں گے. پھر واپس آئیں گے. اب کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس آدھا دینار بھی ایمان نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ. چنانچہ پہچانے جانے والوں کو نکال لیں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت پڑھو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها. یہ سورۃ النساء کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. اگر نیکی ہے تو اسے بڑھاتا ہے، یعنی اگر ذرے برابر بھی ایمان ہے تو اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا انسان کو، چاہے وہ دیر سے ہو، تاخیر سے ہو، لیکن فائدہ ہوگا. الٹیمیٹلی وہ انسان جہنم سے نکال لیا جائے گا. تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو صرف یہ سوچنا کافی نہیں کہ چونکہ میں ایمان لے آیا ہوں تو بس ٹھیک ہے اب جنت میرے لیے واجب ہو گئی ہے. ہاں جنت ہے، الٹیمیٹلی جنت ہے، لیکن اعمال کی بھی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ اس کا کون سا اچھا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کو جنت میں داخل کر دے، اور کون سا اس کا برا عمل یا کبھی کوتاہی جو ہے وہ اس کو جہنم میں لے جائے. پھر اسی طرح گناہگاروں کی کثیر تعداد شفاعت سے فیضیاب ہوگی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو آگ والے ہیں وہ کون ہیں؟ کفار. وہ اس میں نہ تو مریں گے نہ زندہ رہیں گے، جیسے سورۃ العلیٰ میں آتا نا ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لیکن کچھ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، آگ انہیں جلا کر کوئلہ بنا دے گی، اس کے بعد شفاعت کی اجازت دی جائے گی. پس یہ لوگ گروہ در گروہ لائے جائیں گے، پھر انہیں جنت کی نہروں میں ڈالا جائے گا. پھر جنت والوں سے کہا جائے گا کہ اے جنت والو ان پر پانی ڈالو، جس سے وہ تر و تازہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح پانی کے بہاؤ سے آنے والی مٹی میں سے دانا سرسبز اور شاداب ہو کر نکل آتا ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کفار ہیں وہ تو جہنم میں ہی مستقل طور پر رہیں گے، لیکن جو لوگ اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، وَلَٰكِن نَاسٌ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ، تو پھر کیا ہوگا؟ آگ انہیں جلا کر کوئلہ بنا دے گی. فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا، یعنی جل کے کوئلہ ہو جائیں گے، چاہے پاؤں، چاہے پنڈلیاں، چاہے آدھے جسم، چاہے پورے جسم، جتنے بھی جو اللہ کو منظور. اس کے بعد شفاعت کی اجازت ہوگی، یعنی ایک دفعہ وہ جہنم کا مزہ ضرور چکھیں گے، پھر شفاعت ہوگی، اور پھر شفاعت جب ہوگی تو کثیر تعداد میں نکالے جائیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومنین کی ایک بڑی تعداد جہنم میں بھی جائے گی، کیونکہ یہاں پر آیا ہے کہ گروہ در گروہ لائے جائیں گے وہاں سے نکال کر، پھر انہیں جنت کی نہروں میں ڈالا جائے گا، اور پھر جنت والے ان پہ پانی ڈالیں گے جس سے ان کے جلے ہوئے جسم جو ہیں دوبارہ فریش ہو کر صحیح سلامت بنیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، جس طرح پانی کے بہاؤ سے آنے والی مٹی میں کوئی دانا جا گرتا ہے تو وہ بہت سرسبز اور شاداب ہو کے نکلتا ہے، کیونکہ وہ جو بہاؤ کے ساتھ مٹی آتی ہے نا وہ بہت عمدہ زرخیز مٹی ہوتی ہے. پھر ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ چہرے کے علاوہ سارا جسم جلا ہوا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ جہنم سے نکال کر جنت میں اس حالت میں داخل کیے جائیں گے کہ ان کے چہروں کی گلائی کے علاوہ ان کا سارا جسم جل چکا ہوگا. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے جو مسند احمد کی ہے کہ کوئلہ بن جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جب وہ جل کر کوئلہ بن جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اہل جنت پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ جہنمیون ہیں، کیونکہ ان کے جسموں پر جلنے کے نشان بھی ہوں گے. اگرچہ وہ جسم دوبارہ بن جائیں گے لیکن ان کے اوپر اثرات ہوں گے، کیونکہ وہ دوسروں سے ڈفرنٹ نظر آئیں گے. اسی لیے اہل جنت پوچھیں گے کہ یہ کون ہے. جنت میں بھی چونکہ ایک کثیر تعداد ہوگی اور اس میں سے ہر کوئی ہر ایک کو نہیں پہچانتا ہوگا. اب آپ دیکھیں اس وقت مسلمان کن کن رنگوں، نسلوں، علاقوں اور جگہوں کے رہنے والے ہیں، تو ان میں سے کون کون جنت میں جائے گا اور کہاں کہاں اس کا بسیرا ہوگا، اور سب لوگ سب کو پہچانتے نہیں ہوں گے. تو جو جس کو پہچانتا ہوگا جنت میں جانے سے پہلے ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت کے نتیجے میں جہنم سے نکلنے کے بعد انہیں جنت کے صحن میں ڈال دیا جائے گا، اور جنت والے ان پر پانی چھڑکیں گے، جس سے اس طرح وہ تر و تازہ ہو جائیں گے جیسے سیلاب کے پانی کی مٹی سے دانا ہرا بھرا اگ پڑتا ہے. ان سے جلنے کے سارے آثار جاتے رہیں گے. پھر ہر ایک کو دنیا اور 10 گنا دنیا کے برابر جنت میں مقام دیا جائے گا، یعنی پھر ان کو اہل جنت میں عام نارمل جنتیوں کی طرح چھوڑا جائے گا. اب ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ نہر الحیوان میں ڈالے جائیں گے، ایک میں آتا ہے جنت کی نہروں میں ڈالے جائیں گے، ایک میں آتا ہے جنت کے صحن میں ڈالے جائیں گے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کا معاملہ کیا جائے، یعنی ان حدیثوں میں ضروری نہیں کہ کنٹراڈکشن ہو کہ یہ کیا کہیں کچھ ہے کہیں کچھ نہیں. لوگوں کے جیسے ایمان کی حالت مختلف ہوگی، کسی کے اندر دینار برابر ایمان، کسی کے اندر آدھے دینار برابر، کسی کے اندر ذرہ برابر، تو پھر ان کے ساتھ اسی طرح کے معاملے بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر یہاں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان سے جلنے کے سارے آثار بھی جاتے رہیں گے، یعنی ابتدا میں ان کے اوپر نشان ہوں گے. اب یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ نہر الحیات میں جب اگے اور پھر وہ جنت میں لا کے صحن میں ڈالے گئے، پھر جنت کا پانی جب ان کو لگا تو پھر ان کے جو داغ تھے وہ بھی چلے گئے، اور پھر ان کو دنیا اور 10 گنا دنیا کے برابر جنت میں مقام دیا جائے گا. اب کچھ لوگوں کے تو درجات بہت بلند ہو گئے، ان کو ایسی جنتوں میں بسایا جائے گا کہ ارضھا السماوات والارض، کہ جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہوگی، اور یہاں ان کو دنیا کے 10 گنا کے برابر. اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کے بعد چھوٹی ککڑیوں کی طرح نکلیں گے. ککڑی کہتے ہیں تر کو، جیسے کیوکمبر ہوتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ دوزخ سے شفاعت کے ذریعے نکلیں گے گویا کہ الثعاریر ہوں. حماد کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن دینار سے پوچھا کہ ثعاریر کیا چیز ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے مراد چھوٹی ککڑیاں ہیں. جس طرح ککڑیاں جو ہیں ان کے اوپر ایک نشان سے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ نکلے تو چھوٹے چھوٹے سائز میں نکلے, اور پھر اس کے بعد جب ان پر پانی ڈالا جائے جنت کا یا نہروں کا تو پھر ان کے جسم پراپر اگنا شروع ہو, اور پھر وہ پورے فل یعنی جنتیوں کا جو قد اور رنگ اور جو ان کی جسامت ہوگی, کیونکہ جنتی جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سائز کے ہوں گے جن کا قد جو تھا وہ 60 گز تھا. یعنی جنت میں بھی اور جہنم میں بھی لوگوں کے یہ جو دنیا والے جسم ہیں ان سے بڑے جسم ہوں گے, جہنمیوں کے جسم بھی بہت بڑے ہو جائیں گے. ایک داڑھ جو ہے وہ ایک پہاڑ برابر ہو جائے گی.